بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں ہم مضامین قرآن پیش کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہماری اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج دوسرے پارہ رکوع نمبر 1 کا تذکرہ ہے۔ رب العالمین نے تحویل قبلہ کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن اس کا اتنا خوبصورت انداز ہے کہ جب بھی انسان اس کو پڑھتا ہے تو انسان کی روح جھوم جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ اور دوسری طرف اللہ رب العالمین کی اپنے محبوب کریم سے محبت کا بھی اظہار ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے حبیب، ہم آپ کی نگاہ ناز کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ جس طرف حالت نماز میں آپ کا جی چاہتا ہے آپ اپنا رخ انور پھیر دیں، ہم اسے قبلہ بنا دیں گے۔ حالت نماز میں سوائے اس کے اور کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ ایک طرف اس میں اختیارات مصطفیٰ کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ جو چاہے جس طرف آپ چاہیں حبیب رخ پھیر دیں، ہم اسے قبلہ بنا دیں گے۔ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کر چکے تھے۔ جو ہی یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ پھیر لیا۔ صحابہ کرام نے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا۔ میں نے مسجد قبلتین کی زیارت کی ہے۔ یہ عمومی نماز ادا ہو رہی تھی، حضور نے فقط ایڑیاں پھیریں، صحابہ نے صفیں بدل لیں، صفیں پھر گئیں نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ محبوب، جس کو بھی آپ دیکھتے ہیں اسے لے کر میری بارگاہ میں آتے ہیں، جھکاتے ہیں۔ آج میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے ماننے والے ہیں وہ آپ کی کتنی پیروی کرتے ہیں۔ گویا توحید خالص اس کے پاس ہے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا تصور پختہ ہے اور وہ اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوتا ہے۔ اسی منزل میں شہداء کی زندگیوں کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو بڑے واضح انداز میں یہ بات سمجھا دی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر ایک لطیف نقطہ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نبی کے نام پر شہید ہونے والوں کی زندگی کی گواہی خود رب العالمین دے رہے ہیں، ان کے عظیم نبی کی حیات طیبہ کا اپنا عالم کیا ہوگا؟ وہ کیسی زندگی گنبد خضرا میں گزار رہے ہوں گے؟ کچھ ناسمجھ لوگ آپ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے اعتراضات کرتے ہیں، لیکن اگر دل کی آنکھ روشن ہو تو یہ مسئلہ چند لمحوں میں سمجھ آ سکتا ہے۔ جب میدان بدر میں کئی مسلمان شہید ہوئے تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، جس پر غیرت خداوندی جوش میں آ گئی اور حکم دیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ رائے حق میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہیں۔ آیت نمبر 183 سے 185 تک روزے کے احکامات، فضائل اور مسائل کا بیان کیا گیا ہے۔ پروردگار ارض و سما نے روزے کا، صوم کا لغوی معنی تو رکنا ہے، اور صیام کا معنی بھی یعنی رک جانا یا باز رہنا ہے۔ یعنی باز رہنے سے مراد ہے کہ جس طرف نفس کشش محسوس کرتا ہے آپ ان چیزوں سے رک جائیں۔ شریعت میں صیام کہتے ہیں کہ انسان عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا رہے۔ یہ حکم ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا۔ پہلی امت پر بھی روزے فرض تھے لیکن اس کی نوعیت اور تعداد الگ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزے کی مقصدیت بیان فرمائی کہ روزے کا مقصد محض بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان تمام برے اخلاق رذیلہ سے اور اعمال بد سے اجتناب کرے۔ ایک ماہ کی جو مشقت ہے یا مشق ہے، اس کو کرانے کا مقصد یہ ہے کہ باقی 11 مہینے یا باقی سال بھی اطاعت خداوندی میں اس طرح گزاریں کہ آپ کی زندگی روزے جیسی بن جائے اور آپ کی آخرت عید بن جائے۔ روزے کی حکمت بیان کرنے کے بعد پھر پروردگار عالم نے اس کے مسائل کا بھی تذکرہ فرمایا کہ مریض اور مسافر کی جو ہے اس کو اس حکم سے استثناء مل گئی۔ اس حوالے سے مفصل احکامات کے لیے آپ فقہائے کرام کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ پروردگار ارض و سما نے یہاں پر مسافر اور مریض کو استثناء دی ہے۔ مریض سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے تو ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے روزہ ترک کرنا قرآن کی روح سے اجازت ہے۔ مسافر سے مراد فقہائے احناف جو ہیں انہوں نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ جس کا سفر 54 میل یعنی 85 کلومیٹر ہو تو وہ اس رعایت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ رمضان المبارک کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ قرآن حکیم میں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم جیسی مقدس نعمت اس مہینے میں نازل فرمائی ہے، اور قرآن حکیم عام لوگوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ آیت نمبر 186 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندوں سے اپنی قربت کا اظہار فرمایا ہے۔ یقین مانیے جب بھی انسان اس آیت کو مطالعہ کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے اور اس کے اندر غوطہ زن ہوتا ہے تو عقل انسانی حیرت کدہ میں گم ہو جاتی ہے کہ میرا رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ حبیب جب میرے بندے آپ سے آ کر سوال کرے کہ ہمارا رب کہاں ہے تو آپ انہیں فرمائیں انی قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ تم جب بھی دعا مانگتے ہو یا مجھ سے کچھ مانگتے ہو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور میں تمہیں جواب بھی دیتا ہوں۔ اس مقام پر مفسر شہیر ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ یوں لکھتے ہیں کہ ہجوم بلا میں، طوفان مصائب میں، گرداب ہلاکت میں گھرے ہوئے شکستہ دل پریشان انسان کے لیے ان چند لفظوں میں اطمینان و سکون کا کیا روح پرور مقام ہے۔ آپ غور فرمائیے فَإِنِّي قریب کہ 2 لفظوں میں راحت و اطمینان کی ایک دنیا سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ کسی فصل بہار کی نسیم سحر میں، کسی ابر نیساں کے حیات بخش قطروں میں، وہ اثر کہاں جو ان 2 لفظوں میں ہے۔ پھر آگے جا کر لکھتے ہیں تم دست دراز تو کرو، تم دامن پھیلاؤ تو صحیح، تم دامن طلب پھیلا کر تو دیکھو، تم دل کے ہاتھوں سے اس کے در رحمت پر دستک تو دے کر دیکھو، وہ سنے گا تمہاری فریاد، وہ قبول کرے گا تمہاری دعا۔ لیکن ساتھ یہ بھی تصریح فرما دی کہ قبولیت دعا کے لیے لقمہ حلال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آیت نمبر 190 میں پروردگار عالم نے جہاد کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ جہاد کا حکم قرآن حکیم میں متعدد بار آیا ہے اور مختلف مواقع پر مختلف انداز سے اللہ کریم نے جہاد کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اس منزل میں جہاں روزے رکھنے کے ساتھ نفس کے جہاد کا حکم ہوا، وہیں اس پر مالی جہاد اور جانی جہاد کا بھی حکم ہوا۔ جہاد اسلامی شعائر میں سے ہے، ایک اہم ترین رکن ہے۔ اس کی بدولت دشمنان اسلام مرعوب ہوتے ہیں۔ کوئی بغاوت کی کوشش کرے تو اس کا کلا کما ہوتا ہے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان تعداد کے اعتبار سے بے شک کم ہوں، لیکن جذبہ اسلامی سے سرشار ہوں تو ایک مسلمان کئی کفار پر بھاری ہوتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے واضح فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جہاد ترک کر کے بیٹھ جاؤ تو یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ لہٰذا جہاد کسی صورت میں
ترک نہیں کرنا چاہیے۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ آیت نمبر 219 میں شراب کی حرمت کا تذکرہ ہے۔ شراب کی حرمت نازل ہونے سے قبل حضرت عمر فاروق اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں شراب کے بارے میں کچھ حکم دیں، تو اس وقت شراب کی حرمت کے متعلق جو آیات نازل ہوئیں وہ اس منزل کا حصہ ہیں۔ یہ حکم نازل ہونے کے بعد بعض لوگوں نے شراب ترک کر دی، لیکن بعض بدستور شراب پیتے رہے کیونکہ ابھی تک واضح حکم نازل نہیں ہوا تھا، محض ناپسندیدگی ظاہر کی گئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دوستوں کے ساتھ شراب پی، کچھ واضح حرمت کا حکم نازل نہ ہوا، اسی حالت میں نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے نماز میں قرآن حکیم کی آیات کی غلط تلاوت کر دی، جس پر حکم آیا کہ تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو۔ پھر جب ایک محفل میں شراب کے نشے میں کچھ انصاریوں نے ایک قبیلہ کے اوپر طعن و تشنیع کی، کچھ اشعار پڑھے، جس پر محفل میں موجود جو لوگ تھے ان میں تلخ کلامی ہوئی اور قریب تھا کہ ان میں لڑائی شروع ہو جاتی، اس پر واضح حرمت کے احکامات نازل ہوئے۔ مزید وضاحت یہ بھی فرما دی کہ اس میں نقصان کا عنصر زیادہ ہے، لوگ اس کے فوائد کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے شراب کے نشے میں مست ہونے کے فوائد نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ نقصانات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جوئے کی مذمت کا بھی بیان ہوا۔ شراب، جوا، پانسا، یہ سب معاشرتی برائیاں، اور قرآن نے اس کے سامنے ایک بند باندھا اور ان کی مزید تفصیل سورہ مائدہ کے اندر نازل ہوئی۔ آیت نمبر 229 سے 242 تک طلاق اور خلا کے احکامات نازل ہوئے۔ اسلام چونکہ ایک دین فطرت ہے اور انسانی فطرت کے پیش نظر تمام مسائل اور معاملات کی رہنمائی اسلام میں موجود ہے۔ جس طرح انسانی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں اور مسائل بھی ان کے الگ الگ ہوتے ہیں، ایک فطری عمل ہے یہ۔ اس مسائل میں سے ایک اہم ترین مسئلہ طلاق کا بھی ہے۔ قرآن حکیم کے اس منزل میں طلاق کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ دور جاہلیت میں عورتوں کو ستانے اور تنگ کرنے کے لیے جو مختلف طریقے موجود تھے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ بعض لوگ قسم اٹھاتے کہ وہ اپنی بیویوں کے نزدیک نہیں جائیں گے، اس طرح وہ نکاح میں بھی رہتی لیکن حقوق زوجیت سے بھی محروم رہتی۔ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے قرآن حکیم نے فرمایا کہ اگر تم 4 ماہ کے اندر قسم توڑ کر کفارہ ادا کر لو گے تو تمہاری بیوی تم پر حلال ہوگی، ورنہ وہ آزاد ہوگی اور اپنی مرضی کے مطابق دوسرے مرد سے نکاح کرنے کے لیے وہ زندگی اس سے نکاح کر کے گزار سکتی۔ ساتھ ہی عدت کے احکامات کا بھی بیان ہوا۔ یہود کے ہاں دستور تھا کہ جو ہی عورت کو طلاق ہوتی تو وہ دوسرے مرد سے نکاح کر لیتی تھی، لیکن جس سے بچوں کی وراثت کے کئی مسائل جنم لے لیتے تھے۔ اس عدت کے دور پہ پھر عدت میں جو فطرتاً کئی مصلحتیں رکھی گئیں۔ عدت کے دوران اگر ان کی صلح ہو جائے، اگر مرد نے 3 طلاقیں نہیں دی ہیں، 1 طلاق دی ہے تو 1 مہینے کے بعد دوران اگر وہ چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس عرصے میں عورت اگر حاملہ ہو تو اس کے حمل کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس کا ذکر تفسیر ضیاء القرآن میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ شریعت کو اس کے پیدا ہونے والے بچے کے حقوق کا پاس ہے کہ اس کی نسبت مشکوک اور مخلوط نہ ہو۔ اس کے علاوہ طلاق کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ طلاق کوئی معمولی واقعہ نہیں کہ جس کا کوئی اثر نہ ہو، یہ تو ایک المناک حادثہ ہے۔ انہی آیات میں خلا کے احکامات بھی بیان کر دیے گئے۔ اگر خاوند عورت کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا تو عورت کو اختیار دیا گیا ہے کہ قاضی وقت کے پاس جا کر خلا کا مطالبہ کرے۔ عدالت پہلے ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرے گی، اور اگر صلح نہ ہو سکے
تو ان میں شریعت کے مطابق علیحدگی کرا دے گی۔ خلا اور طلاق کے جو مفصل احکامات ہیں اس کے لیے فقہائے کرام کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری ہے۔ آیت نمبر 238 میں نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ نماز دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ اس منزل میں بیان فرمایا گیا کہ اپنی نمازوں خصوصاً صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ قرآن حکیم میں نماز کا حکم سینکڑوں مرتبہ آیا ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جو نماز کی پابندی کرے گا قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور ہوگی، اس کے ایمان کی واضح دلیل ہوگی اور اس کی نجات کا باعث ہوگی۔ جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس کے پاس یہ نور نہیں ہوگا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ غزوہ خندق میں عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کفار کی قبروں کو آگ سے بھر دے جن کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہوئی۔ اللہ کریم ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے سورہ بقرہ کے وہ مضامین جو پروردگار عالم نے جو ہے وہ اس مدنی صورت میں صبح قیامت تک آنے والے آخری فرزند آدم کے لیے بھی بیان فرمائے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔